ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو۔ آج 14 اگست بڑے جوش و خروش سے، بڑے ولولے کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے پورے پاکستان میں منایا گیا۔ اور کل رات 13 اگست خان صاحب کا جلسہ تھا۔ خان صاحب کے جلسے کے اندر عوام کی ایک کثیر تعداد موجود تھی، خواتین تھیں، بچے تھے اور بڑے بھی تھے۔ ہاکی گراؤنڈ کے اندر یہ جلسہ ہوا اور اس کے بعد پھر آتش بازی کا سماع اور پیغامات بھی آئے، وزیر اعظم صاحب کے بھی، صدر صاحب کے بھی مبارکباد کے پیغامات آئے اور 75واں جو ہیں وہ جشن آزادی ہم نے منایا۔ آزادی کا دن 75ویں سال ہو گیا ہمیں آزاد ہوئے، تو اس کا جشن ہم نے منایا۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ جب ہم صبح نکلے بازار کے اندر تو ہم نے دیکھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو بچے تھے ان بچوں کو ہم نے جو ہے وہ سکھایا ہوا تھا کہ کس طرح سے جھنڈیاں لینی ہیں، اور ہمیں یاد ہے کہ وہ جھنڈیاں بناتے ہوتے تھے، ہم وہ ایک ایک جھنڈی پروتے ہوتے تھے ایک دھاگے کے اندر، گھر کے اندر یہ پورا ایک جو ہے ماحول بنا ہوتا تھا آزادی کا، اور انجوائے کرتے تھے اور لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ آزادی کس طرح سے ہوئی، کیا ہوا۔ ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہے وہ ڈاکومنٹریز چلتی ہوتی تھی، ٹیلی فلم چلتی ہوتی تھی اور ڈراماز چلتے ہوتے تھے کہ کس طرح ہم نے آزادی حاصل کی، کس طرح قائد اعظم نے محنت کی، جدوجہد کی، کس طرح سے مسلمانوں نے کوششیں کی، کس طرح سے کتنا خون بہایا گیا، اور جو آزاد ہوئے لوگ وہ پاکستان میں آئے تو وہ کس طرح سے پاکستان میں آئے، اور کس طرح سے لاشوں بھری جو ٹرین کے ڈبے جو تھے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بھیجے گئے بھارت سے، اور بڑا ایک عجیب و غریب جو منظر تھا 14 اگست والے دن پیش ہوا۔ قربانیاں تھیں بنیادی طور پہ جو دی گئی۔ اچھا، اب ایک وہ تصویر تھی جو ہمارے بچپن کی تھی، ہم نے سیکھی ہوئی تھی جھنڈا لگانا جناب، اور ہم نے پوری کی پوری وہ لڑیاں بنانی، جھنڈیاں لگا کے اور وہ دھاگے کے ساتھ باندھ کے وہ پوری کی پوری جھنڈے کے ساتھ لگانی، اور پورا ایک ایونٹ بھرپور طریقے سے انجوائے کیا جاتا تھا۔ فرسٹ آف آل تو وہ چیزیں اب ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آئی۔ بازاروں کے اندر سجاوٹ ہوتی تھی، بازاروں کے اندر وہ جھنڈیاں جو ہیں وہ سجائی جاتی تھی، لگائی جاتی تھی، اور لوگ بڑے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے کہ کون زیادہ خوبصورت طریقے سے سجاتا ہے۔ وہ سلسلہ نہیں تھا۔ سیکنڈ جو ہے وہ جھنڈے جو ہے وہ رجحان بھی کم تھا، لوگوں کے لگے ہوتے تھے، یہاں پہ بیج ایک لگا ہوتا تھا پاکستانی جھنڈے کا، تو وہ ہم نے دیکھا اس مرتبہ وہ رجحان جو ہے وہ بھی نہیں تھا، جھنڈے نہیں لگائے، لوگ زیادہ تر گھروں میں رہے۔ ریزن کچھ اس طرح کی تھی کہ ایک تو مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے کفایت شاری سے زندگی گزاری جائے۔ جہاں پہ جھنڈیاں لیتے تھے، جھنڈے لیتے تھے، اور بڑا جھنڈا اور چھوٹے چھوٹے جھنڈے لگانے کے لیے، تو کسی طریقے سے اگر کوئی ایک جھنڈا لے لیں تو چل جائے کام تو بہتر ہے۔ مہنگائی میں مطلب لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا، اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ مہنگائی نے تو جو برا حال عوام کا کر دیا وہ کر دیا ہے۔ ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی اس طرح کی چیزیں اب نہیں دکھائی جاتی، وہ آزادی کا جو مقصد ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اب کیا ہے، صبح سے شام تک ہم نے دیکھا ہمارے محلے میں بھی ارد گرد میں جو بچے ہیں، بڑے ہیں، وہ باجے لے کے پھر رہے تھے، اور وہ اونچی بجا رہے ہیں باجے، اور باجے بجا کے کوئی محلے کے اندر کوئی بلڈ پریشر کا پیشنٹ رہتا ہے، کوئی کمزور دل کا مالک ہے، کوئی بیمار آدمی کچھ بھی ہے، تو اس میں جناب باجے بجائے جا رہے ہیں اور جشن آزادی منایا جا رہا ہے۔ مقصد نہیں پتہ، بچوں کو نہیں بتایا جا رہا، اور والدین نے بھی یہ کام پکڑا ہوا کہ ٹھیک ہے جی باجہ لے کے دے دیا، بچہ لگا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے، بچہ جانے اور اس کا کام جانے۔ تو بڑا عجیب لگا، بڑی تکلیف سی ہوئی کہ یار مطلب جو 14 اگست کا ایک مقصد ہے وہ ہمیں بتانا چاہیے، آزادی کا مقصد بتانا چاہیے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب جو ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو وہ ذہنی طور پہ بھی آزاد نہیں ہو رہے۔ کوئی نون لیگ ہے، کوئی پیپلز پارٹی سے ہے، یہ تو مطلب بزرگوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوتا چل رہا ہے، اب کوئی پی ٹی آئی سے منسلک ہو گیا۔ اب ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے مہنگائی کتنی ہوگی، اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ڈالر نیچے آ رہا ہے نہیں آ رہا، ہمارے جو ریزرو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ بڑھ رہے ہیں نہیں بڑھ رہے، نہیں، ہمیں غرض اب اس چیز سے عمران خان آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ عمران خان اچھا آدمی ہے، عمران خان بولتا اچھا ہے، عمران خان کپڑے اچھے پہنتا ہے، قمیض شلوار ہے، نڈر آدمی ہے، بغیر پرچی نہیں بولتا۔ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کو واپس لانا ہے، جو دوسرا گروہ ہے اس کا مسئلہ یہ ہے نواز شریف کو واپس لانا ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کی سزا کسی طریقے سے ختم ہو،
نواز شریف آئے, نواز شریف دوبارہ حکومت سنبھالے, نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بنے. ایک ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی اب بلاول آئے گا, جی زرداری صاحب لے کے آئیں گے, بڑے اچھے سیاستدان ہیں اور بڑا اعلیٰ کام کرتے ہیں. تینوں مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ یار ہمیں تینوں نہیں چاہیے, ہمیں وہ چاہیے جو آئے بیٹھے اور ملک کو بہتر کرے. ہمیں وہ لوگ چاہیے جو مل کے بیٹھ کے ملک کا سوچیں, نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں لگائیں اور اس میں ٹائم برباد کرتے ہوئے ملک کا جو ہے وہ مزید بیڑا کریں. ہم اس سوچ میں ہی نہیں پڑ. سونے پہ سہاگا یہ کہ پچھلے دنوں ایک خبر بڑے افسوسناک خبر تھی, جمعرات کو ایک خبر آئی فیصل آباد سے کہ ایک باپ نے اپنی 2 بیٹیوں کا گلا کاٹ دیا اور خود بھی خودکشی. اچھا, اب اس نے نوٹ بھی لکھا, نوٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پہ 1,46,000 روپے کا قرضہ ہے, مقروض ہوں میں, اور یہ قرضہ میں اتار نہیں پایا اور مجھے مکان مالک بڑا تنگ کر رہا ہے اور میں اس کے پیسے بھی نہیں دے پایا, تو میں اپنے آپ کو بھی ختم کر رہا ہوں, بچوں کو بھی میں نے ختم کر لیا, ہمارا سامان ایڈی سینٹر کو دے دیا جائے اور ہماری لاشیں بھی ان کے حوالے کر دی جائیں, وہ ہماری لاشیں جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ اس کی تدفین کر دی. اچھا, افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا, کوئی سوچا نہیں گیا, کوئی بیان نہیں آیا, کوئی کسی نے نہیں دیکھا کہ ملک میں اس قدر حالات ہو گئے ہیں کہ لوگ 1.5 لاکھ روپے کے قرضے کے لیے جو ہے وہ خودکشی کرتے تھے. عمران خان صاحب, شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب, نواز شریف, کسی کے کانوں پہ جو تک. تو یہ وہ لوگ ہیں, بنیادی طور پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے خیر خواہ ہیں, جو ہمارا بڑا سوچتے ہیں, جن کو اتنی سی تکلیف بھی نہیں ہوئی کہ کوئی بیان جاری کر دیتے کہ ملک کے یہ حالات ہو گئے, اب ہم اس ملک کے لیے بہتر کریں گے, مل کے بیٹھے. نہیں, توفیق ہی نہیں ہے. ان کو اقتدار چاہیے. ہماری تکلیفیں, ہمارے دکھ, ہماری پریشانیاں, ان کو اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں, اور ان کی بلا جانے کہ ہمیں کیا پریشانی, کیا بیماری. کسی نے کوئی بیان دینے تک کی, کوئی افسوس کا اظہار کرنے کی جو ہے زحمت نہیں کی. تو یہ آج ہم سوچ رہے تھے کہ کیا ہم واقعی غلام آزاد ہو گئے ہیں یا ابھی بھی ہم غلام ہیں. کہ ہم ذہنی طور پہ تو غلام ہیں نا, ذہنی طور پہ ہم نون لیگی, پیپلز پارٹی یا PTI کے غلام ہیں. ان جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت ہے جو ذہنی طور پہ ہمارے دماغ پہ چھائی ہوئی ہے اور ہمیں بھول گیا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ کس طرح سے ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے, ان کے سچ کو سچ, ان کے جھوٹ کو بھی سچ کہنا ہے. تو کہنا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ غلط ہو ہی نہیں سکتے. ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں. اب ہماری غلامی کا لیول جو ہے وہ یہ آ گیا. تو خدا کا واسطہ کچھ سوچیں. اور 1 سال رہ گئے الیکشن میں, دیکھیں کہ الیکشن کے آنے تک آپ نے اسی طرح سے غلامی میں ہی رہنا ہے یا اب ہم نے آزاد ہونا ہے. تو یہ کچھ دل کی باتیں تھیں جو آپ سے کرنی تھی. تو اسی کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ.